اور ہم بزرگوں دوستوں کے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین اسلام کی اس عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ محض چند عبادتوں اور رسموں کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ ایک انقلابی اور آفاقی دین ہے، ایک مکمل طرز زندگی ہے، لائف اسٹائل ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں پیاسا چھوڑا ہو، یا کوئی بھی علاقہ خاندان ایسا نہیں ہے کہ جن کے لیے دین اسلام میں تعلیمات اور واضح رہنمائیاں موجود نہ ہوں۔ ہر ایک کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر علاقے اور قوم کے لوگوں کے لیے اور ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے بہترین طرز زندگی بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ادوار پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف دور سے گزری ہے، اور حضور نے اپنی زندگی کے ذریعے سے ہمیں بہترین نمونہ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی برحق بنا کر ساری امت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے کارنامے ہیں کہ جو پوری امت کے لیے اور پوری عالم انسانیت کے لیے بہترین نمونے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اہم ترین بات ارشاد فرمائی، جو ہماری آج کی اس تقریر کا موضوع بھی ہے اور ساری دنیا میں آج اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے۔ اس سے متعلق بھی وہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج یکم مئی ہے 2026، اور ہر سال ساری دنیا میں مئی کی پہلی تاریخ کو لیبرز ڈے منایا جاتا ہے، جس کو اردو میں یوم مزدور کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک پورا باقاعدہ پس منظر ہے کہ یہ دن کب سے منایا جانے لگا اور کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ دنیا میں پورے عالم میں اس دن کو باقاعدہ منائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یوم مزدور بعض علاقوں میں، خاص طور سے یورپ اور امریکہ میں، مزدوروں کا جب مسلسل استحصال کیا جاتا رہا، ان کے حقوق کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، تو وہاں کی مزدوروں کی یونین نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا اور مظاہرے کیے آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے۔ اس کے نتیجے میں اس دن کا انعقاد عمل میں آیا اور ابھی ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اسی لیے آج بہت سارے شعبوں میں چھٹیاں بھی ہیں سرکاری کہ آج یوم مزدور ہے۔ لیکن جب ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا والوں نے تو اس کو 150 سال پہلے اپنے لیے باقاعدہ ایک دن کے طور پر منانا شروع کیا، اور مزدوروں کے حقوق طے کیے گئے، ملازمین کے حقوق طے کیے گئے۔ لیکن اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ حقوق اور مزدور کو اس کے جائز حقوق دے دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ مرتبہ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وهند فقال نعم كنت ارعاها على قرابين لاهل مکہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی چند تراغیب پر، جو اس وقت کی ایک خاص کرنسی کہہ دیجیے، یا یہ کہ اس وقت کا سکہ رائج الوقت کہہ دیجیے، کہ میں نے بھی لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں چند تراغیب کے عوض۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مزدوری کی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ دادا کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے تو ابو طالب صاحب کے بھی کئی بیٹے تھے، گھر میں گزر بسر مشکل ہوتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال عقل کے نتیجے میں یہ سوچا کہ میں ان پر بوجھ نہ بنوں، تو آپ نے بھی مزدوری شروع کی اور پھر آپ نے بکریاں چرائی، جو کچھ آپ کو معاوضہ ملتا آپ لا کر ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو گویا مزدوری یہ وہ عمل ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ بلکہ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب وہ ایک خاص واقعے کے بعد مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکلے تھے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ پورا ایک واقعہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ قال انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، تم میرے یہاں 8 سال ملازمت کر لو، مزدوری کر لو میرے جانور چرانے، اور اگر یہ 10 سال پورے کر لو تو اچھی بات ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 10 سال مکمل کیے اور بھرپور امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں مزدوری کی اور ان کی بکریاں چرائی ہیں، وہ چرائے۔ اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی مستقل واقعات ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی باقاعدہ اس سلسلے میں اہم اور رہنما ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخوانکم خولکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل وليلبس مما یلبس فلا تکلفوهم ما یغلبهم فإن کلفتموهم فأعینوهم۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں تمہارے ماتحت، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ بس اگر کوئی آدمی تمہارے ماتحت کام کر رہا ہو تو تم اس کو وہ کھلاؤ جو کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو پہنتے ہو، اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر تم اسے زیادہ کام سونپ رہے ہو تو پھر اس کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، کسی دوسرے کو اس کا سہارا بناؤ۔ دنیا میں چرچائیں ہوتی ہیں اور باقاعدہ حکومتوں کی طرف سے مزدوروں کی منیمم جو ویج ہوتی ہے اس کا جو یومیہ معاوضہ بنتا ہے وہ طے کیا جاتا ہے ہر ملک میں۔ تو حضور نے اس مثال کے ذریعے سے گویا یہ بھی فرما دیا کہ معاوضہ مزدوری کتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم اس کا گزر بسر صحیح ہو جائے، اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شاندار بات ارشاد فرمائی، ساری دنیا کی کتابیں نکال لی جائیں، ہر سلیبس کے اس بارے میں جو چیپٹر ہے ان کو پڑھ لیا جائے، یہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے جو حقوق ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ دیکھ لیا جائے تو اس سے جاندار بات نہیں مل سکتی کہ حضور نے فرمائی۔ حضور نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مزدور آتا ہے کسی کے یہاں کام کرنے، وہ روزانہ دعا ہوتا ہے، روزانہ پانی بھرتا ہے، اس کے یہاں پہلے سے جمع شدہ رقم یا بینک بیلنس نہیں ہوتا، وہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے کہ اس کو شام کو واپس جاتے ہوئے اپنے گھر کے لیے راشن خریدنا ہے، سبزی اور دال آٹا چنا خریدنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کام مکمل ہو گیا تو اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو تاکہ وہ اپنا بندوبست کر سکے۔ آج کے اس دن کے لیے یوم مزدور اور لیبرس ڈے کے لیے اس سے زیادہ بہترین استعارہ، اس سے زیادہ بہترین ٹائٹل نہیں ہو سکتا جو حضور نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا۔ اور ایک روایت میں آپ نے بہت ہی زبردست بات ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کا فریق بنوں گا، یعنی میں ان کی طرف سے وکالت کروں گا۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ کسی نے اس آدمی کو مزدوری پر رکھا، اس سے پورا کام لیا اور پھر اس کو اس کی اجرت اور مزدوری نہیں دی تو روز قیامت اللہ کی عدالت میں اس آدمی کا مدعی اور وکیل بن کر کیس لڑوں گا۔ یہ اس قدر شاندار بات ہے ایک مزدور کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس بات پر ساری دنیا والے عمل کر لیں تو بھی یہ رونا نہ ہو جو ساری دنیا میں رونا بچا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں آپ حضرات کے خبروں میں دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ گریٹر نوئیڈا میں کتنا بڑا واقعہ پیش آیا، ہزاروں مزدور آئے کیونکہ مسلسل ان کا استحصال کیا جا رہا تھا، جو ان کی تنخواہ دے تھی وہ بھی نہیں دی جا رہی تھی۔ نتیجہ ہوا کہ بہت ساری گاڑیاں ٹوٹنی پڑی ہوئی، کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے، کئی پولیس والے اس میں زخمی ہوئے، اور جب جا کر ذرا کچھ حرکت ہوئی، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقینی طور پر عمل کیا جائے تو پھر یہ تمام تر صورتحال پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بسنے والوں کی تقسیم کو اس طرح رکھی ہے کہ دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نہ مالدار بنایا سب کے سب کو، اور نہ ہی سب کو غریب اور فقیر بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان بیلنس رکھنے کے لیے دونوں طرح کے لوگ اس دنیا میں پیدا فرمائے، اور ہر آدمی اپنی قسمت اور مقدر کی عزت وصول کر رہا ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے کیوں ایسا کیا۔ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، کہ ہم نے معیشت کو لوگوں کے درمیان کمی بیشی کے ساتھ تقسیم کر دیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اگر ہر آدمی کمپنی کا سی او بن کر بیٹھ جاتا اور ہر آدمی مالدار ہو جاتا تو پھر دنیا میں اس دنیا کی زندگی کا جو پہیہ گھوم رہا ہے جام ہو جاتا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم نہ ملتے، گھروں کو بنانے والے راہ مستری نہ ملتے، اسی طرح کھیت اور کھلیان کو باقی رکھنے کے لیے سیچنے کے لیے مزدور نہ ملتے، کسی بھی شعبے میں آدمی نہ ملتا، کوئی دنیا کی زندگی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، آدمی اپنے حصے کا بیٹھا ہوا کار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا بھی انتظام فرمایا مالداروں کے ذریعے سے، اور مالدار بھی پیدا فرمایا تاکہ دنیا کا نظام صحیح چلتا رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہم اس تقسیم کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
کہ بے شک آپ کا پروردگار جس کو چاہتا ہے بھرپور رزق دیتا ہے اور اس کے رزق میں سے چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان بنایا ہے، ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے امتحان بنایا ہے کہ جس کو جس طرح ملا ہے اسی حال میں اس کے لیے صبر اور شکر کرنا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم جو مختلف فضائل صبر اور شکر کے سنتے رہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مالک و مزدور اور آقا و غلام سب انسانی حقوق میں تو برابر ہیں اور یکساں ہیں۔ صرف مالداری اور غربت کی بنیاد پر کوئی برتری اور کمتری کی والی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی صرف غربت کی بنا پر کسی کو حقیر سمجھے، شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ بہت مشہور بات ہے، قرآن کریم کا واضح اور صاف اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبے کی عظمت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کوئی آدمی مزدور ہے، ہو سکتا ہے وہ آدمی مزدور اپنے نیک اعمال کے نتیجے میں اپنے سے سینکڑوں گنا مالدار سے زیادہ بڑا درجہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہر دور میں موجود رہی ہیں۔ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی معاشرے کے درمیان جو خلیج تھی ختم کر دیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو قوم سب سے بڑی اکثریت میں ہے، ان کے یہاں 4 بڑی کیٹیگری ہیں۔ ایک برہما کے سر سے پیدا ہوا تو وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ مذہبی اور دھارمک کاموں میں رہے گا، وہی پنڈت بن سکتا ہے۔ دوسرا جو چھتری ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ پولیس کے نظام میں رہے گا، اس کی حفاظت اور بندوبست کا کام ہے، اور پھر اس طرح مختلف دوسرے کا کام کھیت کھلیان کا ہے، اور پھر چوتھے کا کام صرف مزدوری کرنا ہے۔ اس لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ہندوستان میں آج بھی یہ بات باقی ہے، حالانکہ حکومت نے جو آئین بنایا ہے، جو یہاں کا سنویدھان ہے، اس کے حساب سے لوگ برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دھرم کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ خلیج اور وہ دیوار آئی ہے۔ اسی برادری کے لوگ سب سے زیادہ دنیا میں وہ کام کرتے ہیں کہ جو کام کرنا آدمی خود اپنے طور پر پسند نہیں کرتا ہے۔ خیر یہ کون پسند تفصیلی موضوع ہے، لیکن اسلام کا صاف اور واضح اعلان ہے کہ محض پیشے اور دھندے کی بنیاد پر کسی آدمی کو چھوٹا اور بڑا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانی حقوق کے لحاظ سے سب یکساں اور برابر ہیں۔ مرتبے کی عظمت وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اسی لائن میں کہ کارپوریٹ سیکٹر دنیا کا سب سے بڑا ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک کے لیے ساری دنیا میں لوگ نکلتے ہیں، ہر لحاظ سے آدمی اپنے مزدوری کر رہا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ بیان، حضرت انس نے حضور کی خدمت کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت میں رہ کر کام کیا، لیکن کبھی بھی حضور نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، حضور نے مجھے کسی غلط نام سے نہیں پکارا، حضور نے مجھ پر تشدد نہیں کیا۔ حضرت انس جو حضور کے خلوت اور جلوت کے گویا خادم تھے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کسی مالک کا مزدور اگر اپنے مالک کے بارے میں یہ بات کہے تو گویا اس سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی ہے اس آدمی کے امانتدار دیانتدار اور ذمہ دار ہونے کی۔ شریعت اسلامیہ نے مزدور کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، چند حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف شعبوں میں ہمیں رکھا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کے ماتحت کام کرتے ہیں، تو دونوں لوگوں کو اپنے بارے میں شرعی لحاظ سے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ انسان محنت مزدوری کرتے ہوئے بھی، اپنے شعبے میں رہتے ہوئے بھی وہ امانتداری اور دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو ایک باعزت مقام اور منصب کا حامل قرار دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی صرف چھوٹے پیشے کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھے اس کی نفی کر دی ہے۔ چھوٹے بچے، ماں باپ اور خود اپنی کفالت کے لیے دوڑ دھوپ اور کوشش، محنت مزدوری کو حضور نے اللہ کے راہ میں جد و جہد بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح نکلتا ہے محنت مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، تو وہ شام تک جب تک وہ رہتا ہے وہاں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حقوق مجھ پر عائد کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہوں، تو یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے جیسا ہے، مستقل آدمی ثواب میں ہے۔ اس لیے پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی اور ابھی بھی ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی شعبے میں محنت مزدوری کر رہا ہے۔ تو جب وہ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تو وہ یہ نیت کر لے، جہاں بہت ساری نیتیں کرتا ہے کہ میں اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی میرے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، میں ان کے لیے کچھ کما کر لا سکتا ہوں۔ تو آدمی جو صبح سے شام تک کام کرے گا وہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنی دکان پر جا کر بیٹھ رہا تو وہ وہاں جا کر نیت کر لے، کوئی آدمی اپنے آفس میں جا کر بیٹھ رہا تو وہاں نیت کر لے کہ میں اس لیے آفس میں بیٹھا ہوں تاکہ حقوق پورے ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال دیا ہے اس کے ذریعے سے زکوٰۃ اور صدقات کا انجام نہیں ہو سکے تو یقینی طور پر اس کا سارا دن ثواب میں لکھا جائے گا۔ ضروری ہے کہ وہ ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے، حلال طریقے کو ملحوظ رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ سب سے پاکیزہ عمل یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ہاتھ سے کمائے. یہ بہت اہم عبادت ہے. ملازم کی کچھ صفات ہیں مزدور کی کہ جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان صفات میں کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ مالک آدمی اپنے ملازمین سے نالا اور پریشان ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاملات کی جو دین والی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا عبادات والے شعبے سے زیادہ مشکل ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا آسان ہے، دین عبادت والا جو شعبہ ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن معاملات والا شعبہ پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، انتہائی مشکل ہے معاملات والے دین پر عمل کرنا. اس لیے ہم نے بار بار اس بات کو دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جب معاملات کی دنیا میں ان کے رویے کو دیکھا جاتا ہے تو بہت ہی خامیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں. اسی طرح جو آدمی محنت مزدوری ملازمت کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور یقین رکھے کہ اصل رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. یہ اسباب میں نے اپنائے ہیں لیکن مجھے اسباب سے رزق نہیں ملے گا، مجھے رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. روزانہ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں لانا اور پھر اس کا اپنا احتساب کرنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ کر کہ مجھے کسی دکان سے روزی ملے گی ناجائز کاموں میں مشغول ہو جائیں. آدمی سمجھتا ہے بہت سے مرتبہ ناجائز کام یا ناجائز ملازمت قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ملازمت کروں گا تبھی مجھے روزی ملے گی. حالانکہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا وہ انسان کی اپنی محنت مزدوری پر ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا آدمی ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں امانت و دیانت شرط اولی. ہم جو کام کر رہے ہیں ان میں امانت داری کو دیانت داری کو محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے. بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا، پچھلے دنوں ایک ویڈیو سامنے سے گزری، ایک آدمی نے جائزہ لینا چاہا فلاں مستری کا اور فلاں میکینک کا. اس نے شو روم سے بالکل نیا اے سی خریدا، وہاں شو روم میں اسے چیک کیا بالکل صحیح چل رہا ہے، سارا سسٹم صحیح کام کر رہا ہے. اس نے فلاں میکینک اور فلاں مزدور کی ایمانداری کا جائزہ لینے کے لیے شو روم سے وہ اٹھایا، اپنے گھر پر پہنچانے سے پہلے اس دکاندار کے یہاں لے گئے مزدور کے پاس اور جا کر بات یہ چل نہیں رہا، دیکھو اس میں کیا خامی ہے، کیا اس میں کمی آ گئی ہے. تو اس میکینک نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، وہ نیت میں کھوٹ تھا تو اس میں بھی کمیاں نکال کر اپنا حساب کتاب سیدھا کر لیا. یہ وہ نہایت پستی والی حرکت ہے کہ اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کئی مرتبہ ایسا ہوا دیکھا گیا، لوگوں نے اپنے سے سنا ہے کہ فلاں مستری فلاں میکینک ایسے ٹھیک کرنے گیا، ایسے ہی میں کیس ہوتے ہوئے اس نے اپنا معاوضہ بڑھا کر وصول کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اس میں ایسے ہی اس میں کیس نہیں. تو یہ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو بہت سی مرتبہ اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، لیکن اسلامی شریعت کے روح سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور اب ہمیں اپنی کمائی میں اس کے حرام کو شامل کرنا ہے. اسی طرح جو کام ملازم کے ذمہ سپرد کیا جائے اس کا بھرپور لحاظ رکھنا اور وقت پر ادائیگی کی نہایت ضروری ہے. اوقات کی پابندی نہایت ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے جس کے یہاں کوئی ملازم کام کر رہا ہو، مزدور کام کر رہا ہو، اس پر بھی کچھ حقوق عائد نہیں ہے. مالک کو ملازم کے سلسلے میں ان باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. کام کی نوعیت کتنے وقت سے کب تک کام ہوگا پہلے ہی طے کر لیا جائے، کیا معاوضہ ملے گا، تاکہ بعد میں کوئی جھول نہ رہے. کئی مرتبہ جھگڑے سے کسی بنیاد پر ہوتے ہیں، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اپنے ملازم مزدور کو کسی غلط نام سے حقارت آمیز لہجے میں نہ پکارا جائے، اس کی عزت نفس کا اور سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھا جائے. اسی طرح آرام کا خیال رکھا جائے، لفظوں اور کوتاہیوں پر درگزر کیا جائے، لمحے بھر میں ماں بہن کی گالیاں نہ شروع کر دی جائیں، ناجائز کے شکل سے پرہیز کیا جائے. اور اگر کوئی غیر مسلم ملازم ہمارے یہاں کام کر رہا ہے تو اگر ہم اپنا کردار اور کیریکٹر اچھا رکھیں تو ہمارے عمل کے ذریعے سے اس غیر مسلم ملازم کو بھی ایک خاموش دعوت مل سکتی ہے. ہمارا کردار اس کے لیے سائلنٹ میسج بن سکتا ہے اور اسلام سے بات قریب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آج کے دن کی مناسبت سے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.